اللهم اجعل في قلبي نورا۔ فوجی ساز و سامان کے اس ذخیرے میں جو راجہ جے پال نے غزنی پر حملے کے لیے لاہور کے مضافات میں ڈھیر کر رکھا تھا، جلدی آگ پکڑنے اور پھیلانے والے ڈھیر خیموں کے تھے۔ یہ ہزارہا خیمے تھے جنہیں لپیٹ کر ڈھیروں کی صورت میں رکھا گیا تھا۔ فوج کے ساتھ رسد لے جانے کے لیے بیل گاڑیاں تھیں، یہ ایک دوسری کے ساتھ لگا کر کھڑی کی گئی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بے انداز ساز و سامان تھا جو کم و بیش 1.5 میل لمبے اور 4-5 فرلانگ چوڑے رقبے میں پڑا تھا۔ اس رقبے میں درختوں کی بہتات تھی۔ راجہ جے پال کو جلدی کوچ کرنا تھا، اس لیے یہ سامان تیاری کی حالت میں باہر ہی پڑا رہنے دیا گیا تھا۔ اس پر پہرے کا معمولی سا انتظام تھا، گشتی سنتری گھوڑوں پر اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ فوجی سامان کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہو یا کوئی سامان چوری ہو گیا ہو۔ خطرہ صرف مسلمانوں کی طرف سے تھا، لیکن مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ انہیں ہندو اپنا زرخرید غلام سمجھتے تھے۔ یہ تو راجہ جے پال کو معلوم تھا کہ اس کی ریاست میں غزنی کے جاسوس موجود ہیں، لیکن اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ مسلمان اس کی جنگی قوت کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اس نے اتنے بڑے فوجی ذخیرے کی حفاظت کا وہ انتظام نہیں کیا تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ ہندو رعایا کا تو اسے ڈر نہیں تھا۔ اس نے پنڈتوں کے ذریعے ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت پھیلا رکھی تھی کہ ہر ہندو یہ خواہش لیے ہوئے تھا کہ ان کا راجہ مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کرے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر ہندو مت میں لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہندوؤں نے اپنے راجہ کو مالی مدد دی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر روپیہ پیسہ اور سونا دیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہندو عورتیں سوت کاٹ کر بازاروں میں بیچتی اور آمدنی راجہ کے خزانے میں جمع کرا دیتی تھی۔ لہذا غزنی پر حملے کے لیے یہ جو فوجی سامان کے انبار اکٹھے کیے گئے تھے، ان میں ہندو رعایا کا خون پسینہ شامل تھا۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی بھی ہندو اس سامان کو نقصان پہنچائے گا۔ نقصان پہنچانے والے لاہور پہنچ چکے تھے۔ یہ شہبازوں سے لڑ جانے والے ٹولے تھے، آتش نمرود میں کود جانے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اس نظریے کے قائل تھے کہ اپنے دشمن بادشاہ کا تختہ الٹنے کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور فوج کو نقصان پہنچانے کے لیے فوج کی ہی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایمان مضبوط ہو تو مضبوط قلعے بھی سر کیے جا سکتے ہیں۔ وہ اس مذہب کے سرفروش تھے جو محمد بن قاسم عرب کی سرزمین سے اس دھرتی میں لایا تھا۔ وہ ہندوستان میں اسلام کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے پروانے تھے جو اسے اپنے خون سے جلتا رکھنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ وہ آئے گھوڑوں پر تھے۔ ان کے 2 ساتھی شام کو عمران بلازری اور لاہور کے 2-3 اور ذمہ دار جاسوسوں کو لاہور میں اپنی موجودگی اور مقصد کی اطلاع دے کر شہر سے نکل گئے تھے۔ وہ غریبانہ سے کپڑوں میں ملبوس ذریعہ معاش کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والے مسافر لگتے تھے۔ رات کو جب شہر سو گیا تھا، وہ شہر سے دور ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس مقصد پر جس کی خاطر وہ آئے تھے جانیں قربان کرنے کا حلف اٹھایا۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ انہیں ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھنے کی امید نہ تھی۔ وہ زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ گھوڑے کچھ دور باندھ کر وہ 1.5-2 میل لمبے ذخیرے کی مختلف اطراف کو 2 ہو کر پھیل گئے۔ ان کے پاس چھوٹے مشکیزے تھے جو مسافر اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ پانی کے لیے رکھتے ہیں، مگر ان کے مشکیزے میں پانی نہیں، تیل تھا، اور ان کے پاس آگ لگانے والا سامان بھی تھا۔ ایک جگہ سے 2 گھڑ سوار سنتری آگے چلے گئے تو 2 جانباز پیٹ کے بل رینگتے آگے گئے اور خیموں کے 2 ڈھیروں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے مشکیزوں کے منہ کھولے اور تیل خیموں کے ڈھیروں پر چھڑک دیا۔ پیشتر اس کے کہ سنتریوں کو تیل کی بو آتی، اسے آگ لگا دی گئی۔
عین اس وقت ایک اور جگہ سے شعلہ اٹھا۔ سنتریوں نے شعلے دیکھے تو انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ وہ آگ کی دونوں جگہوں تک آئے تو کئی اور جگہوں سے شعلے اٹھے۔ 4 جانبازوں نے بیل گاڑیوں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ پیشتر اس کے کہ سنتری جان سکتے کہ یہ آگ کیسے لگی ہے، آگ لگانے والے نکل گئے تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں تک پہنچے اور شعلوں کی روشنی سے دور رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ ہوا کی رفتار کافی تھی، شعلے تیزی سے پھیلنے لگے۔ سوئے ہوئے سنتری جاگ اٹھے، جاگے ہوئے سنتری شعلوں کے نرغے سے بچنے کے لیے بھاگ اٹھے۔ ان سب کے شور و غوغا اور ہڑبونگ نے شعلوں کی آواز کو اور زیادہ بھیانک بنا دیا۔ شہر میں جتنی بھی فوج تھی بیدار ہو گئی اور آگ پر ٹوٹ پڑی۔ آگ 1.5 میل لمبے اور اس سے نصف چوڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ درخت جھلس رہے تھے۔ فوج کے لیے آگ پر قابو پانا ممکن نہیں تھا۔ شعلے اتنے اونچے جا رہے تھے کہ کوئی فوجی قریب جانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ اس سامان کو بچائیں جس تک آگ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ شہر کی تمام تر آبادی جاگ اٹھی۔ مسلمان خوش تھے، مگر ہندوؤں پر ہول طاری ہو گیا۔ وہ اس آگ کو آگ کے دیوتا کا قہر سمجھ رہے تھے۔ مندروں کے شنکھ اور گھنٹے بجنے لگے۔ پنڈت بہت سے ہاتھوں والے بتوں اور مورتیوں کے آگے 2 زانو ہو کر گڑ گڑانے لگے۔ عورتیں مندروں کو دوڑ پڑیں، مردوں کو فوجی ہانک کر لے گئے۔ پانی کنووں سے نکالا جا رہا تھا۔ گھوڑا گاڑیوں پر بڑے مشکیزے اور ڈول لا کر دریا سے پانی لایا جانے لگا، لیکن شعلے اتنے اونچے اور ایسے ہیبت ناک تھے کہ نصف میل دور سے بھی ان کی تپش ناقابل برداشت تھی۔ تمام سنتریوں کو قتل کر دو، انہیں اسی آگ میں زندہ پھینک دو۔ یہ راجہ جے پال کی آواز تھی۔ وہ چیختا چلاتا حکم دیتا اور گالیاں بکتا پھر رہا تھا۔ جس گھوڑے پر وہ سوار تھا وہ گھوڑا بھی اس کی طرح غصے اور بے چینی میں ہنہناتا تھا۔ اس کے درباری، وزیر اور جرنیل اس کے عتاب سے خوفزدہ فوجیوں اور شہریوں کو حکم اور گالیاں دیتے پھر رہے تھے۔ تھوڑا سا سامان بچایا جا سکا۔ راجہ اور اس کے جرنیل وغیرہ تھک ہار کر پیچھے ہٹ گئے اور بے بسی کے عالم میں آگ کے قہر کو دیکھنے لگے۔ یہ معلوم کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ آگ کس طرح لگی ہے، راجہ جے پال نے کہا۔ یہاں جتنے سنتری تھے انہیں قید خانے میں لے جا کر الٹا لٹکا دو۔ ان میں سے جو بتا دے کہ آگ کس طرح لگی تھی اسے اتار لینا، باقی سب کو اسی حالت میں مر جانے دو۔ 15 دنوں کے اندر اندر یہ سامان پورا کرو۔ میں چند دنوں میں کوچ کرنا چاہتا تھا۔ سبکتگین کے مرنے کی اطلاع ملتے ہی ہمیں کوچ کر جانا چاہیے تھا۔ اب جوں جوں وقت گزرتا جائے گا سبکتگین کے جانشین کو تیاری کا موقع ملتا رہے گا۔ یہ مسلمانوں کا کام بھی تو ہو سکتا ہے، راجہ کے وزیر اودھے شنکر نے کہا۔ کیا مہاراج کے ذہن میں نہیں آتی کہ غزنی کے 2 قیدی بھاگ گئے ہیں؟ یہ ان کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے۔ تمام مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لو، راجہ جے پال نے حکم دیا۔ کسی پر ذرا سا بھی شک ہو اسے میرے سامنے لاؤ۔ مسلمانوں کے گھروں سے جتنی نقدی زیورات اور اناج ملے وہ اپنے قبضے میں لے لو۔ لیکن راجہ نے ذرا سوچ کر کہا، میں سوچتا ہوں یہ لوگ اتنی جرت نہیں کر سکتے۔ یہ ناپاک قوم اس سے زیادہ جرت بھی کر سکتی ہے، ایک جرنیل نے کہا۔ آپ غزنی کے 2 قیدیوں سے ان کی فتح کا جو راز معلوم کرتے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کی قوم میں اتنی زیادہ جرت ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کی یہ جرت توڑنی ہے۔ میں ہماری اس کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ جرت ہماری فوج میں نہیں، اور یہ بھی کہ ہماری فوج کی جو نفری غزنی کے حملے سے بچ کر آئی ہے اس پر ابھی تک مسلمانوں کی فوج کا خوف سوار ہے۔ تو اپنے سپاہیوں کو بتا دو کہ یہ ہمارے دیوتاؤں اور مسلمانوں کے پیغمبروں کی لڑائی ہے، راجہ جے پال نے کہا۔ انہیں بتاؤ کہ مذہب کی اس لڑائی میں جو ہندو مارا جائے گا وہ دوسرے جنم میں خوبصورت پرندوں کی شکل میں دنیا میں آئے گا اور کھلی فضاؤں میں اور خوشنما باغوں میں چہچہاتا اور اڑتا پھرے گا۔ راجہ جے پال کے دماغ پر پنڈت سوار تھے۔
وہ حقیقت سے دور ہٹ گیا تھا۔ اس نے کہا، معلوم نہیں کس کے گناہوں سے دیوتا ہم سب سے ناراض ہیں۔ قربانی کے لیے وہ لڑکی مل گئی ہے جسے پنڈت تلاش کر رہے تھے۔ اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا گیا ہے۔ 15ویں روز اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ مہاراج، جرنیل نے کہا، آپ کو برا لگے تو معاف کر دینا۔ فتح حاصل کرنے کے لیے ایک لڑکی کو ذبح کرنا کافی نہیں، فوج کے ہر آدمی کو ذبح ہونے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ آپ کو بھی مجھے بھی، جب تک ہماری قوم ایسے بیٹے پیدا نہیں کرے گی جیسے یہ تھے جنہوں نے ہماری فوج کی 1 سال کی رسد جلا دی ہے، اس وقت تک ہم مسلمانوں پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے؟ راجہ جے پال نے پوچھا۔ جی مہاراج، جرنیل نے جواب دیا، میں سیناپتی ہوں، آپ کی ساری فوج کا سربراہ ہوں۔ فوج کی ہر شکست میری شکست ہوتی ہے۔ میں حقائق اور حالات پر نظر رکھتا ہوں۔ میں وہموں اور خوش فہمیوں سے اپنا جی خوش نہیں کر سکتا۔ ایسا کروں گا تو آپ کا راج اور ریاست ناپید ہو جائیں گے، اور آپ کا راج محل مسجد اور مسلمانوں کا مذہبی مدرسہ بن جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ حقیقت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے۔ میں سنتریوں سے پوچھ چکا ہوں، آگ دیکھ بھی چکا ہوں۔ آگ سنتریوں کی غلطی سے لگتی تو کسی ایک جگہ لگتی اور سنتری خود ہی اس پر قابو پا لیتے، مگر یہ آگ 12-14 جگہوں سے شروع ہوئی اور پھیل گئی۔ تو کیا غزنی سے آگ لگانے کے لیے فوج آئی تھی؟ مہاراجا نے کہا، کیا شہر کی ساری مسلمان آبادی نے مل کر 12-14 جگہوں پر آگ لگائی ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آگ نہ غزنی کی فوج نے لگائی ہے، نہ شہر کی مسلمان آبادی نے۔ جرنیل نے کہا، یہ کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 20 آدمیوں کا کام ہے۔ وہ جو کوئی تھے بہت دلیر ہیں۔ اس قسم کی آگ لگانے والے آگ میں جلنا بھی جانتے ہیں۔ وہ صرف جلانے کے لیے نہیں بلکہ خود جلنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ کیا ہم انہیں پکڑ کر زندہ نہیں جلا سکتے؟ راجہ جے پال نے پوچھا۔ اگر ہم 10-20 مسلمانوں کو پکڑ کر زندہ جلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وزیر اودھے شنکر نے کہا، 10-20 اور آ جائیں گے، ہمیں ان کی اس آگ کو سرد کرنا ہے جو ان کے سینوں میں جل رہی ہے۔ اسے یہ لوگ ایمان کی شمع کہا کرتے ہیں۔ ہمیں ان کا ایمان ختم کرنا ہے۔ درخت کے پتے توڑ توڑ کر مسلتے رہنے سے درخت سوکھ نہیں جایا کرتا، اس کی جڑ کاٹنی ہے۔ آگ پر آگ پھینک کر آپ اسے بجھا نہیں سکتے۔ آگ پانی سے بجھا کرتی ہے۔ آپ کو آگ کی طرح گرم ہو کر نہیں بلکہ پانی کی طرح ٹھنڈا ہو کر سوچنا پڑے گا۔ یہاں کے مسلمانوں پر آگ کی طرح نہ برسیں۔ ان میں جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں انعام و اکرام، دربار کے رتبوں اور عورت کے حسن و جوانی کے جال میں پھانسے۔ میری نظر ماضی میں وہاں تک جاتی ہے جہاں محمد بن قاسم اس دھرتی پر نمودار ہوا تھا۔ اس نے شمال مغربی ہند میں اسلام پھیلا دیا تھا، اور یہ مذہب محمد بن قاسم کے دور حکومت میں پھیلتا اور ہمارا مذہب سکڑتا چلا گیا۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ہمارے پیشواؤں نے مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ تشدد اور دہشت گردی سے بھی اسلام کے فروغ کو روکا گیا، اور دلکش طریقوں سے بھی۔ سب سے زیادہ کامیاب طریقہ یہ دوسرا ثابت ہوا۔ زر و جواہرات اور عورت نے مسلمانوں کے معاشرتی سربراہوں کو نہ ہندو رہنے دیا نہ مسلمان۔ اسلام کمزور ہوتے ہوتے چند ایک مسجدوں تک رہ گیا۔ انہیں جسمانی مار نہ دیں، انہیں روحانی طور پر مردہ کر دیں، انہیں پیار اور محبت کا دھوکہ دے کر ان پر اپنی تہذیب کا رنگ چڑھا دیں۔ اگر ہم نے غزنی فتح کر لیا تو ہم یہ طریقے استعمال کریں گے، راجہ جے پال نے کہا۔ 2-1.5 میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے شولوں سے دور کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ راجہ جے پال پیچو تاپ کھا رہا تھا۔ غزنی پر اس کا حملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا تھا، اور غزنی والے فوج کے بغیر حملہ کر گئے تھے۔ اس آگ کا دوسرا اثر یہ ہوا
کہ غزنی کے دو مفرور قیدی نظام اوریزی اور قاسم بلخی راجا کے ذہن سے اتر گئے۔ ہندو لڑکی رشمی کو پنڈت ٹیلوں والے مندر میں لے گئے تھے۔ ٹیلوں والا مندر کوئی عمارت نہیں تھی۔ اس دور میں دریائے راوی کی گزرگاہ کوئی اور تھی۔ آج اسے بڑا دریا کہتے ہیں۔ شہر سے تھوڑی دور دریا سے ذرا سا ہٹ کر 1.5 میل لمبا چوڑا علاقہ ٹیلوں اور گھاٹیوں کا تھا۔ اس کی مٹی کالی اور چکنی تھی۔ وہاں سلوں کی چٹانیں بھی تھیں۔ بعض ٹیلے سلوں اور کالی مٹی کی آمیزش کے تھے، لمبے بھی، گول اور مخروطی بھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ قدرتی نہیں بلکہ انہیں تراش کر ان شکلوں کو بنایا گیا ہے۔ ان کے ارد گرد درختوں کی بہتات تھی، لیکن ان کے اندر کوئی درخت نہیں تھا، نہ کوئی سبزہ تھا۔ راجا جے پال سے پہلے کے کسی دور میں ہندو کاریگروں نے پختہ مخروطی ٹیلوں کو تراش کر مندر کے مخروطی اور لمبوترے گنبدوں کی شکل دے دی اور ان کے اندر تراش تراش کر وسیع غاریں بنا دی تھی جو بلند اور کشادہ کمروں جیسی تھی۔ ان کی راہداریوں میں دیویوں اور دیوتاؤں کے بت تراشے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے اندر بھی کمرے تھے، تہ خانے اور بالا خانے بھی تھے۔ اس دور کے وقائع نگار لکھتے ہیں کہ اندر جا کر انسان بھول جاتا تھا کہ وہ کھودی ہوئی زمین اور ٹیلوں کے اندر ہے۔ اندر سے یہ خوشنما اور پختہ عمارتیں لگتی تھیں۔ اس جگہ کو ٹیلوں والا مندر کہتے تھے، مگر وہاں پنڈتوں اور سادھوؤں کے سوا کوئی اور پوجا پاٹ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو اس لیے کہ رہنما کے بغیر مندر تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ٹیلوں کے درمیانی راستے بھول بھلیوں جیسے تھے، چند قدم پر مڑتے اور بیشتر راستے کہیں نہ کہیں جا کر بند ہو جاتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس جگہ کے متعلق مشہور تھا کہ یہ روحوں، دیوتاؤں اور دیویوں کا مسکن ہے۔ انسانی قربانی اسی مندر میں دی جاتی تھی۔ دور سے دیکھنے سے یہ علاقہ پر اسرار اور ڈراؤنا لگتا تھا۔ کوئی اس کے قریب سے گزرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ راجا جے پال کے دور حکومت کے کچھ عرصے بعد جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں اور بت شکنی کا سلسلہ شروع کیا تو ٹیلوں کا مندر، جس کی فضا انسانی خون اور ہندوؤں کی غیر معمولی طور پر حسین عورتوں کی عصمت کے خون سے متعفن رہتی تھی، اس کی نظروں سے بچا رہا۔ خدائے ذوالجلال نے محمود غزنوی کے مشن کو یوں مکمل کیا کہ راوی کا رخ بدل ڈالا اور سیلاب جو ہر سال آتا تھا ٹیلوں کے علاقے کو بہانے لگا۔ دیوی دیوتاؤں کے بتوں کو راوی نے کیچڑ میں تبدیل کر کے غائب کر دیا، پھر اسی کو راوی نے اپنی گزرگاہ بنا لیا۔ ٹیلوں والا مندر ہندوؤں کے کاغذوں میں رہ گیا۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ جس رات راجا جے پال کی رسد وغیرہ کے ذخیرے کو جام بازوں نے نظر آتش کیا، اس شام اس میں سے 2 آدمی عمران بلازری کے گھر گئے تھے۔ وہ عمران کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے چلے گئے تو دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ عمران نے دروازہ کھولا تو فاطمہ تیزی سے اندر آئی۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، عمران بلازری نے فاطمہ کو غصے سے کہا۔ پھر کیوں آ گئی ہو؟ فاطمہ جواب دینے کے بجائے اس کے پاؤں میں بڑھ گئی اور اس کی ٹانگوں سے لپیٹ کر سسکیاں لینے لگی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ مجھے بچاؤ، فاطمہ نے سسکتی اور لرزتی آواز میں کہا۔ عمران، مجھے اپنی چڑیل سے بچاؤ، وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ دیوڑی تاریک تھی۔ عمران فاطمہ کو اندر نہیں لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں نظام اوریزی اور قاسم بلخی موجود تھے۔ انہیں وہ یہ تاثر دینے سے ڈرتا تھا کہ وہ یہاں جاسوسی کے بہانے لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فاطمہ سے وہ منہ لگانے کو تیار نہیں تھا، مگر اس لڑکی کی حالت ایسی ہوئی جا رہی تھی کہ عمران نے اسے دھتکارنا مناسب نہ سمجھا۔ کسے چڑیل کہہ رہی ہو؟ عمران نے کہا۔ یہ تمہارا گناہ ہے جو چڑیل بن کر تمہیں ڈرا رہا ہے۔ میں رشمی کو دیکھتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔
مجھے اندر لے چلو، یہیں بات کرو، مجھے اپنے ساتھ لگا لو۔ فاطمہ نے روتے ہوئے التجا کی، اتنے ظالم نہ بنو عمران، میں خوف سے مر جاؤں گی، مجھے پناہ میں لے لو۔ عمران بلازری اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ فاطمہ اس کے ساتھ لگ گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میری آنکھ لگ جاتی ہے تو رشمی مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیتی ہے، میں گھبرا کر اٹھتی ہوں۔ فاطمہ نے کہا، وہ مجھے اندھیرے میں بھی نظر آ جاتی ہے، مگر وہ خوبصورت رشمی نہیں ہوتی۔ اس کے دانت درندوں کی طرح اور ناخن خنجروں کی نوکوں کی طرح آگے سے موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بولتی نہیں، چیختی یا پھنکارتی ہے۔ مجھے چیرنے پھاڑنے کو آتی ہے، لیکن قریب آ کر غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے کل رات اپنے کمرے میں اس سے بچنے کے لیے بھاگتے دوڑتے گزاری ہے۔ آج دن بھر مجھ پر خوف طاری رہا۔ وہ دن کو مجھے نظر آئی، لیکن 3-4 بار مجھے اس کی سسکیاں سنائی دی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا رہا جیسے رشمی کمرے میں موجود ہے۔ عمران، مجھے اس سے بچاؤ۔ فاطمہ مظلوم لڑکی تھی۔ اسے نوجوانی کی عمر میں باپ نے پیسے لے کر ایسے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا تھا جس کی عمر اس سے دگنی سے بھی زیادہ تھی، اور اس کی 2 بیویاں تھیں۔ فاطمہ صرف جوان ہی نہیں تھی، خوبصورت بھی تھی۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے عمران اچھا لگا تو اس کے راستے میں رشمی نام کی ہندو لڑکی حائل ہو گئی۔ فاطمہ نے اسے راستے سے یوں ہٹایا کہ پنڈت کو معاوضہ دے کر اس لڑکی کو انسانی قربانی کے لیے منتخب کر لیا۔ فاطمہ فطرتاً گنہگار نہیں تھی، انتقام اور رقابت نے اس سے بڑا ہی بھیانک گناہ کرایا۔ اس کا ضمیر اس گناہ کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رشمی کی قاتل سمجھنے لگی۔ یہ ضمیر کا انتقام تھا۔ بے بس اور مجبور لڑکی اب اس قدر خوفزدہ تھی کہ وہ عمران کے قدموں میں آ گری۔ میں نے کل رات تمہیں کہا تھا کہ گناہ کا کفارہ ادا کرو ورنہ جلتی رہو گی، عمران نے اسے کہا۔ رشمی ابھی زندہ ہے، جس روز پنڈت اسے ذبح کر دیں گے اس روز اس کی بدروح چڑیل بن کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ جب تک تم زندہ رہو گی وہ تم پر غالب رہے گی۔ تم راتوں کو سو نہیں سکو گی، تم خودکشی کر لو گی یا پاگل ہو کر گلیوں اور بازاروں میں چڑیلوں کی طرح چیختی چلاتی پھرو گی اور لوگ تم سے دور بھاگیں گے۔ فاطمہ اور زیادہ خوفزدہ ہو کر عمران بلازری کے ساتھ لپٹ گئی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر ایک رات اور میری یہ حالت رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رشمی کو پنڈتوں سے آزاد کراؤ، عمران نے کہا۔ اس نے فاطمہ کو اسی لیے اور خوفزدہ کیا تھا کہ وہ رشمی کو آزاد کرانے میں مدد دے۔ اس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ میں اسے کیسے آزاد کرا سکتی ہوں؟ یہ کام میں کروں گا، عمران نے کہا۔ تم میری مدد کرو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ رشمی ذبح ہو گئی تو دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو جاؤ گی، مگر تمہارا جو حال ہوگا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ مجھے جو کہو گے کروں گی۔ اٹھو، عمران نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اندر چلو۔ عمران اسے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہ اسے اس کمرے میں نہیں لے جانا چاہتا تھا جس میں نظام اوریزی اور قاسم بلقی بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عمران نے فاطمہ کو دوسرے کمرے میں بٹھایا اور دیا جلا کر رکھ دیا۔ اب بے خوف ہو کر اکیلی بیٹھی رہو، عمران نے کہا۔ یہاں تمہیں رشمی نظر نہیں آئے گی۔ عمران اوریزی اور بلقی کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے انہیں فاطمہ اور رشمی کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ وہ فاطمہ کو رشمی کے فرار کے لیے استعمال کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ہمیں فرار کرایا ہے، لیکن ہمیں یہیں کسی اور مصیبت میں ڈال دو گی، نظام اوریزی نے کہا۔ تم یہاں عشق و محبت اور عیاشی میں پڑے رہو، ہم خود ہی نکل جائیں گے۔
میں عشق و محبت اور عیاشی میں نہیں پڑوں گا، عمران نے کہا۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ان پنڈتوں پر ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بت محض پتھر کے ہیں اور یہ کسی مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں ان سے یہ لڑکی چھین کر ثابت کروں گا کہ کس کا مذہب سچا ہے۔ میں گھوڑوں کا انتظام کر دوں گا۔ اگر میں نے آج ہی رات اس ہندو لڑکی کو آزاد کرا لیا تو یہاں واپس نہیں آؤں گا۔ تم دونوں میرے ساتھ چلو، ہم ادھر سے ہی نکل جائیں گے۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ قاسم بلخی نے پوچھا۔ تم وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو کہ تم لڑکی آزاد کرا لو گے؟ عمران بلازری نے جو کچھ سوچا تھا اس نے تفصیل سے بتا دیا۔ وہ دونوں رضامند ہو گئے اور تینوں نے بحث مباحثے کے بعد ایک اسکیم تیار کر لی اور عمران فاطمہ کے کمرے میں چلا گیا۔ یہاں تو رشمی کی بدروح نظر نہیں آتی، عمران نے فاطمہ سے پوچھا۔ نہیں، مگر ڈر آتا ہے۔ تم نے اسے پنڈتوں سے بچانے کا ارادہ کر لیا ہے، اسی لیے اب رشمی کی بدروح تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو تمہیں روحانی سکون حاصل ہوگا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم کامیاب ہو گئیں تو تم اپنے گھر واپس نہیں آؤ گی، عمران نے کہا۔ تم میرے ساتھ غزنی چلو گی۔ سچ عمران؟ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، عمران نے کہا۔ تم پنڈت کے گھر جاؤ، ڈرنا نہیں۔ اگر وہ تمہیں مل جائے تو اسے کہو کہ تم ٹیلوں والا منہ دیکھنا چاہتی ہو، میں تمہیں سونے کے سکے دے رہا ہوں، یہ پنڈت کو دے دینا، وہ مان جائے گا، میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ پنڈت کو ٹیلوں والے مندر تک لے جاؤ، وہ تمہیں جو شرط بتائے مان لینا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ مندر ٹیلوں کے اندر ہے، وہاں تک ان پنڈتوں کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی عام آدمی کو راستہ معلوم نہیں۔ اگر وہ نہ مانا تو ہم کیا کریں گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ تم اسے کسی طرح کمرے سے باہر لے آنا، عمران نے کہا۔ میں اسے مندر تک لے جاؤں گا، اگر نہیں جائے گا تو یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ پھر میرا کیا بنے گا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تم اب اپنے خاوند کے گھر نہیں جاؤ گی، عمران نے جواب دیا۔ تم اب میری ذمہ داری میں ہو، دل سے تمام خوف اور وہم نکال دو۔ ابھی پنڈت کے ہاں چلی جاؤ، میں اس کے کمرے کے دروازے کے قریب چھپا ہوا ہوں گا۔ میں جھینگر کی آواز نکالوں گا، تم اسے باہر لے آنا۔ عمران نے اسے بہت سی ہدایات دیں، اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کا دل مضبوط کیا اور اسے سونے کے چند ایک سکے دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد عمران رشمی کے بھائی جگ موہن سے ملنے چلا گیا۔ جگ موہن گھر میں ہی تھا اور بہت اداس۔ وہ پہلے ہی اپنے مذہب سے متنفر تھا، اب اس کی نوجوان بہن کو پنڈت دیوتی کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ عمران، اس نے کہا، یہ لوگ میری بہن کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، میں کسی پنڈت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو یہ بھی پتہ نہ چلے گا کہ ان پنڈتوں کو کون قتل کرتا چلا جا رہا ہے۔ تم کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ کسی پنڈت کو قتل کیے بغیر تمہاری بہن کو اٹھا لانے اور غائب کر دینے کا بندوبست کیا جائے، عمران نے کہا۔ تم یقیناً میرا ساتھ دو گے، جانتے ہو اسے کہاں لے گئے ہیں؟ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جگ موہن نے جواب دیا۔ اسے ٹینوں والے مندر میں لے گئے ہیں، ہم وہاں گم ہو سکتے ہیں۔ پنڈت ہمیں ان بھول بھلائیوں میں بھٹکا دیں گے تو ہمیں قتل کر دیں گے اور ہماری لاشیں وہیں کہیں زمین میں دبا دیں گے، وہاں جانے کی نہ سوچو۔ میں بہت کچھ سوچ چکا ہوں، عمران نے کہا۔ اگر تمہارے دل میں اپنے مذہب کے خلاف واقعی نفرت ہے تو تمہیں نہ صرف یہ مذہب ترک کر دینا چاہیے بلکہ اس ملک سے ہی نکل جانا چاہیے۔
میں تمہیں اور تمہاری بہن کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میری بہن کہاں ہے؟ جگموہن نے پوچھا۔ تم ایک کام کرو، عمران نے کہا، 4 گھوڑوں کا انتظام کرو اور دریا کے کشتیوں کے پل سے دور میرا انتظار کرو۔ عمران نے اسے وہ جگہ بتائی جہاں اسے انتظار کرنا تھا۔ اس نے جگموہن سے کہا، اس وقت مجھ سے کچھ اور نہ پوچھنا، وقت نہیں۔ اگر میں صبح تک تمہیں دریا کے کنارے نہ ملا تو سمجھ لینا کہ میں زندہ نہیں۔ جگموہن بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن عمران بلازری پر اسے اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ اس نے اس یقین پر 4 گھوڑے لے کر راوی کے کنارے انتظار کا وعدہ کر لیا کہ عمران اس کی بہن کو ساتھ لائے گا اور بہن بھائی عمران کے ساتھ ملک سے نکل جائیں گے۔ اس نے دل میں یہ وہم پیدا نہ ہونے دیا کہ عمران ہوا میں گھوڑے دوڑا رہا ہے، لیکن جگموہن کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس پر جذباتیت کا غلبہ تھا۔ کچھ دیر رات کے اندھیرے میں بڑے مندر سے کچھ دور درختوں کے ایک جھنڈ میں عمران بلازری اور نظام اوریزی اور قاسم بلخی کھڑے۔ ان کے قریب سے ایک سایہ سا گزر گیا۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں فاطمہ، عمران نے کہا، ڈر نہ جانا۔ سایہ رک گیا۔ عمران اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے فاطمہ کو یہ نہ بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں۔ عمران کو آنے والے حالات کے متعلق یقین نہیں تھا کہ اس کے لیے موافق ہوں گے، اس لیے وہ اوریزی اور بلخی کو فاطمہ سے چھپائے رکھنا بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے فاطمہ کا حوصلہ بڑھایا تو وہ آگے چلی گئی۔ کچھ دور گئی تو یہ تینوں اس کے پیچھے چل پڑے۔